السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ پارہ نمبر 19 ہم نے کل مکمل کیا تھا۔ 19 پارہ کے اہم نکات جو تھے وہ رہ گئے تھے۔ سورہ فرقان میں سے جو اہم باتیں تھیں وہ تھیں مشرکین کے کچھ اعتراضات تھے، پھر لایانی مطالبات اور ان کا جواب دیا گیا۔ جو مشرکین مکہ کے طرح طرح کے وہ مطالبات کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا۔ اب یہاں پہ ان کی ظاہر وضاحت کرنے کا تو ٹائم نہیں ہوتا، یہ میں اس لیے یہاں پہ شیئر کر دیتی ہوں کہ آپ کے پاس یہ لکھا ہوا آ جائے، آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جو شکایت کی کریں گے قیامت کے دن، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، وہ جو ہے وہ ایک بہت ہی ٹچنگ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے بارے میں یہ بات بھی کہیں گے کہ یا اللہ جو لوگ میری امت میں سے یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ والی بات ہمیشہ میرے ذہن میں رہتی ہے، اور یہ پارہ نمبر 19 میں ہے یہ بات۔ پھر بتدریج نزول قرآن میں جو حکمتیں ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ پھر تسلی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینے کے لیے انبیاء کا تذکرہ کیا گیا کہ ہر پیغمبر کے ساتھ ایسے ہی حالات پیش آتے رہے۔ پھر سورہ شعراء ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی پیار بھری نصیحت کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو نہ بھلایا کریں، اپنے آپ کو غم اور تھوڑا اتنا نہ اپنے آپ کو دکھی کیا کریں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ پھر پیغمبروں کے قصے سنائے گئے، اور سورت کے اختتام پر پھر تنزیل القرآن کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے سورہ نمل۔ اس پارے میں 3 صورتیں، پوری تو نہیں ہے سورہ نمل، شروع ہو جاتی ہے اس میں۔ سورت کے آغاز میں قرآن کا تذکرہ ہے، اسی طرح جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی ہر سورت کا تذکرہ قرآن ہی کا ہوتا ہے اس کے شروع میں۔ پھر اس میں بھی پیغمبروں کے قصے سنائے گئے، اور پھر اس پارے کے اندر جو دعائیں آئی ہیں بہت اہم دعا ہے جہنم سے بچنے کے لیے، ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ یہ جو عباد الرحمن کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں ان میں بتایا گیا ہے کہ عباد الرحمن راتوں کو اپنے رب کے حضور یہ دعا کرتے ہیں۔ پھر یہ دعا بھی کرتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اپنی اولاد اور اپنے شوہروں کے لیے یا شوہر اپنی بیویوں کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے۔ پھر ایک اس میں دعا ہے ربی حبلی حکمم والحقنی بالصالحین۔ ایک اور چوتھی دعا بھی ہے جو کہ یہاں ہم لکھ نہیں سکے ہیں، وہ ہے ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یعنی 2 دعائیں ہیں اس میں ایسی جو اللہ کے صالح بندوں میں شامل ہونے کی دعائیں ہیں، ایک یہ ربی حبلی والی اور ربی اوزینی والی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات سن کے وہ دعا مانگی تھی۔ پارہ نمبر 19 سے ہم نے جو اپنے لیے عمل کی باتیں نکالی ہیں، پہلی تو یہ کہ ہم کسی حال میں بھی قرآن سے غافل نہیں ہوں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں کے بارے میں یہ شکایت کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بچائے، اور ہم جب قیامت کے دن جائیں اپنے نبی کے سامنے سرخرو ہو سکیں کہ ہم نے قرآن کو نہیں چھوڑا ہوا تھا۔ پھر عباد الرحمن کی جو خصوصیات ہیں وہ ساری کی ساری ہی ہم انشاءاللہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم ضرور عباد الرحمن کی جو کوالٹیز ہیں ان کا تذکرہ وقتاً فوقتاً آپس میں بھی کرتے رہیں گے، اور تلاوت قرآن کے دوران بھی کبھی کبھی نکال کے ہم یہ
خصوصیات پڑھ لیا کریں گے۔ پیغمبروں کی طرح ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کے 2 موقع ایسے آئے جو اس بارے میں ہم نے دیکھا کہ جب چیونٹی کی بات سنی فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور دعا کرنے لگ گئے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ اور جب ملکہ سبا کا تخت لا کر ایک جن نے یا کسی شخص نے لا کے جب ان کے سامنے پلک جھپکتے میں رکھ دیا تو وہ تو بے خود ہی ہو گئے، اس تخت کے سے تو بے نیاز ہی ہو گئے، اور وہ اللہ سے کی طرف فوراً رجوع کیا۔ اور مطلب جو بھی نعمت ملتی ہے نا کسی بھی مومن کو، وہ پھر اس نعمت کو نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے دینے والے کو۔ یہ پیغمبروں کی صفات ہیں، ہمیں اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی ہے انشاءاللہ۔ ہر کام اللہ سے مشورے کے بعد کریں گے اور آپس میں بھی مشورہ کر کے، جیسے ملکہ سبا نے کیا، جو ہی ہدہد نے لا کے خط پھینکا فوراً اپنے درباریوں سے اس نے مشورہ شروع کر دیا کہ مجھے بتاؤ کیا مشورہ دیتے ہو اس معاملے میں مجھے۔ تو مشورہ جو ہے یہ اللہ کی حکم بھی ہے اور پیغمبروں کی سنت بھی ہے۔ بندوں سے بھی مشورہ کریں اور اللہ سے بھی مشورہ کرنا چاہیے، جو ہمیں سکھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے کہ کوئی بھی اہم کام کرنا ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ چلیں جی، یہ تو ہو گیا اس پارے کی اہم باتیں، اور اب ہم آتے ہیں اپنے 20ویں پارے کی طرف۔ اور 20ویں پارے کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ اسی بات سے ہو رہا ہے جو بات 19ویں پارے کی آخری آیت جو ہم نے پڑھی تھی، اس میں ایک سوال تھا، ایک سوال پہ 19واں پارہ ختم ہوتا ہے، اور اسی طرح سے پھر جب 20واں پارہ شروع ہوگا تو وہاں پہ بھی سوال ہی ہے، پے در پے اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ جیسے آخر میں کہا اللہ خیر مما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ ان سے یہ سوال کریں، ان سے پوچھیں کہ اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ تو ایسا ہی سوال پھر 20ویں پارے کے آغاز میں بھی ہے۔ 20ویں پارے کا آغاز جب ہوتا ہے تو وہ بھی سوال ہی ہے، بلکہ پے در پے سوالات اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، وہ کون ہے؟ سوال، کون ہے وہ ہستی جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں تو تھا ہی نہیں۔ فَانبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تم نہیں اگا سکتے تھے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ سوال ہے، ان کو سوچنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ، نہیں بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ پھر سوال، امن جعل الارض قرارا، اور وہ کون ہستی ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کر دی، وجعل خلالها انہارا، ان زمین کے اوپر بھی نہریں بہہ رہی ہیں اور زمین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذخائر پوشیدہ رکھے ہیں اور اس کے اندر بھی دریا بہہ رہے ہیں، زمین کے اندر بھی۔ وجعل لها رواسیا، اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے 2 ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے۔ کئی جگہوں پہ ایسے پانی کے ذخائر موجود ہیں جن میں ایک طرف کھاری پانی ہوتا ہے اور ایک طرف میٹھا، اور درمیان میں ایک ان سین پردہ حائل ہوتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ لا یعلمون، وہ نادان ہیں، وہ جانتے ہی نہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارے؟ دل مضطر کی پکار سننے والی ہستی کون سی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو بے چین ہیں، بے قرار ہیں، پریشان ہیں، بیماریوں میں اور قسمہ پرسی کی حالت میں، مجبور، لاچار، بے کس لوگ، ان کی پکار کون سن سکتا ہے؟ امن یجیب المضطر، اس دل مضطر کی پکار سننے والا کون ہے جب وہ اسے پکارتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون اس کی تکلیف دور کرتا ہے؟
کتنی پیاری یہ بات ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو سکھائی. آپ سوچیں کہ ایک بے قرار شخص، ایک بے چین شخص، ایک مصیبت زدہ شخص، ایک بیمار شخص جسے کوئی سہارا، کوئی آسرا، کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی، وہ ساری زندگی جیسا مرضی گناہ گار ہو، اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا ہو، لیکن ایسے وقت میں وہ صرف اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. پھر اللہ پوچھتا ہے امن یجیب المضطر، بتاؤ مجھے کون سنتا ہے اس بے قرار کی پکار کو، اذا دعاہ، جب وہ اسے پکارتا ہے کون سنتا ہے بتاؤ. اور وہ اللہ ہی ہے، اور اس وقت کا جو پکارنا ہوتا ہے نا، اسے وہ شخص ہی جانتا ہے جس کے سر پہ پڑی ہوتی ہے. اور وہ جس طریقے سے وہ مضطر پکارتا ہے، پھر اللہ ایسے ہی اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا، کوئی شخص ایسے کبھی ہسپتالوں میں جائیں، ایسے زندہ لاشیں پڑی ہوتی ہیں، ہم نے ہمارے دل میں آتا ہے پتہ نہیں کتنی تکلیف میں ہو سکتا ہے ان کا اللہ سے کیسا رابطہ ہو، اور اللہ نے انہیں کیسا سکون دے دیا ہو. یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ جو اللہ نے سکھائے ہیں، اکثر اسی لیے بے چین، بے قرار اور بیمار اور پریشان لوگوں کو یہی الفاظ سکھائے جاتے ہیں کہ اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ پکارو. کون سنتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ وہ اللہ ہی ہے، وہی وہ ہستی ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے یہ کام کرنے والا؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو، کم سوچتے ہو. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے؟ کبھی انسان بھٹک جائے کہیں، یا سمندر میں کہیں وہ رستہ بھول جائے، کوئی کشتی، کوئی جہاز، کون رستہ دکھانے والا ہے؟ اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری دے کر بھیجتا ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، بارش سے پہلے جو ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے وہ کون ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ سبحان اللہ، پاک ہے وہ، بہت بلند ہے. تعال اللہ، بہت اعلیٰ ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. تعال اللہ عما یشرکون، بہت بلند و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پھر سوال پہ سوال، سوچنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، دعوت فکر دی جا رہی ہے، غور و فکر، تدبر، تفکر، تذکر کرنے کی دعوت ہے. کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ پہلی بار بھی پیدا کیا، پھر دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا. کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے؟ جواب دو. الہ مع اللہ، اگر ہے تو قل ہاتوا برہانکم، ان سے کہو کہ لاؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کوئی دلیل تو دو کہ ہے کوئی. ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، وہ تمہارے معبود تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. وما یشعرون ایان یبعثون، جو قبروں میں پڑے، جن کے آگے تم جا کے اپنی فریادیں کرتے ہو، ان کو تو یہ تک نہیں پتا انہیں قبروں سے کب اٹھایا جائے گا. بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ آخرت کب آئے گی، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں. یقین ہی نہیں ہے انہیں کہ آخرت آئے گی بھی کہ نہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں. بل ہم منہا عمون، امیون اندھے کو کہتے ہیں، یہ اس سے اندھے ہیں. یہ منکرین کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا. اس سے زیادہ اندھا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اسے یہ نہیں پتا کہ جس نے پہلی بار پیدا کر لیا وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. یہ خبریں ہمیں پہلے بہت دی گئی ہیں. وہ کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل، اس سے پہلے بہت سی ایسی باتیں ہمیں سنائی جا چکی ہیں، ہمارے باپ دادا کو بھی ایسی خبریں دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ سب کہانیاں ہیں پہلوں کی، یہ افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. قل سیروا فی الارض، کہہ دو چلو پھرو زمین میں، چل پھر کر دیکھو. انظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین،
پھر ذرا دیکھو تو صحیح کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حال پہ رنج نہ کرو۔ ولا تحزن علیہم، یہ تیسری مسلسل صورت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ہی تسلی دی جا رہی ہے۔ ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، ان کی حال پہ رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو۔ ضیق تنگی کو کہتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، دعا بھی ہے نا جو صبح اٹھ کے ہم پڑھتے ہیں۔ دنیا کی تنگیوں سے اور قیامت کی تنگیوں سے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی، یہ جو آپ وعدے کرتے ہیں عذاب کے، یہ کب سچے ہوں گے، یہ کب پورے ہوں گے۔ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو وہ کر کے تو دکھاؤ۔ کہو کیا جب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ قل عسیٰ ان یکون ردف لکم، ردیفہ، ردیف اور قافیہ کا لفظ آپ نے سنا ہوا ہوگا۔ ردیف ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ایک شعر میں یا ایک مصرع جو اس کے ساتھ ہی لگا ہوا ہوتا ہے، قریب ہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا ان یکون ردف لکم، تمہیں کیا پتا جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ تستعجلون، جس کے لیے جلدی مچا رہے ہو، یہ اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف کہ وہ بہت قریب ہے اب عذاب، وہ پہلی قسط ملنے والی ہے عذاب کی تمہیں، اور بدر میں جیسی ہے پھر ان کو یہ قسط ملی، اور جیسا ان پہ عذاب کا کوڑا برسا، کوئی بچا ہی نہیں ان کے بڑے بڑے سرداروں میں سے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اتنی مہلت دی ہوئی ہے اللہ نے تمہیں، اس مہلت سے فائدہ اٹھا سکتے ہو تم، لیکن وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے جو باتیں کرتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور جو دلوں میں چھپائی ہوئی ہیں انہیں بھی جانتا ہے۔ آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ واضح کتاب کیا ہے؟ وہی تقدیر جو لوح محفوظ پہ ہے۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ قرآن بنی اسرائیل کو بتاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے تورات تو ان کی گم ہو گئی تھی کہیں پیچھے ہی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی یادداشتوں سے تورات لکھی تھی، اس میں تو بہت تبدیلیاں کر چکے تھے وہ۔ اب قرآن مہیمن بن کے آیا ان کتابوں پہ، اب قرآن بتاتا ہے ان باتوں کی حقیقت بنی اسرائیل کو جن میں ان میں آپس میں ہی اختلاف پڑ چکا تھا، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم، یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے علم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتوکل علی اللہ، اور آپ اللہ پہ بھروسہ کیجئے۔ انک علی الحق المبین، آپ یقیناً صریح حق پر ہیں۔ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، جو بے ضمیر لوگ ہیں ان کو نہیں آپ سنا سکتے، نہ ان بہروں تک آپ اپنی پکار پہنچا سکتے ہیں جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہیں۔ ایک تو پہلے ہی بہرا، اور بہرا شخص اگر آپ کے سامنے کھڑا ہو تو شاید اشارے سے کچھ سمجھ ہی لے، آپ کی لپ سروس سے کچھ جان ہی لے، لیکن وہ بہرا جو پیٹ پھیر کے کھڑا ہو یا پیٹ پھیر کے جا رہا ہو، اسے آپ کیا سنائیں گے؟ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں تو آپ ان کو کیا سنا سکتے ہیں؟ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْأُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہ اندھوں کو آپ راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہیں۔ آپ تو بس اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں، اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، تو ہم نکال لائیں گے ان کے لیے ایک جانور زمین سے، دابۃ الارض۔ یہ قیامت کے نزدیک ایک جانور نکلے گا،
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب زمین میں کوئی نیکی کا حکم کرنے والا اور بدی سے روکنے والا باقی نہیں رہے گا۔ ایک حدیث حضرت ابو سعید خدری سے منقول ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہی بات انہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے، یعنی لوگوں کو برائی سے روکنا اور بھلائی کی طرف بلانا چھوڑ دیں گے، تو قیامت آنے سے پہلے اللہ ایک جانور کے ذریعے سے آخری مرتبہ حجت قائم فرمائے گا۔ یہ بات نہیں پتا کہ یہ ایک ہی جانور ہوگا یا ایک خاص قسم کی جنس ہوگی جس کے بہت سے اس کے جانور ہوں گے، روئے زمین پہ پھیل جائیں گے، کیونکہ دابۃ من الارض کے الفاظ میں دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اس جانور کے نکلنے کا وقت کون سا ہوگا، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اور ایک روز دن دہاڑے یہ جانور نکل آئے۔ قرب قیامت کی بات نہیں۔ رہی یہ بات کہ وہ جانور انسانوں سے انسانی زبان میں کلام کرے گا، تو یہ اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے۔ وہ جس چیز کو چاہے زبان عطا کر دے۔ قیامت سے پہلے تو وہ ایک جانور کو یہ زبان دے گا، مگر جب وہ قیامت قائم ہوگی اس وقت تو اللہ کی عدالت میں انسان کے تمام اعضاء بولیں گے، اس کی کھال تک بول اٹھے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو وضاحت سے بیان کیا کہ اس کے اپنے اعضاء بولیں گے اور انسان کہے گا تم کیسے بول رہے ہو؟ وہ کہیں گے جس نے تمہیں زبان دی اس نے ہمیں بھی زبان دے دی۔ یہ ہوگا وہ وقت، قیامت کے قرب کا وقت، قرب قیامت کا وقت۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا، حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ تو نہیں کیا تھا، تم نے ان آیات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، علمی احاطہ ہی نہیں کیا ان کا۔ اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پہ پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی بول نہ سکیں گے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، کچھ نہیں بول سکیں گے۔ کیا ان کو سجھائی نہیں دیتا تھا؟ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ، کہ ہم ان کے لیے سکون کے لیے ہم نے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کریں، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو روشن کر دیا تھا۔ اس میں بہت سی نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور کیا گزرے گی اس وقت جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ فَفَزِعَ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَمَن فِی الْأَرْضِ، فضائے اکبر کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں نا، فضائے اکبر بڑے ہال کا، بہت بڑا ہال ہوگا، وہ خوف کا دن ہوگا۔ فَفَزِعَ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَمَن فِی الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہال سے بچانا چاہے گا، جسے اللہ ہی بچائے، اللہم اجعلنا منہم، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں۔ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، جیسے بادل اڑتے ہیں نا پہاڑ، ایسے اڑ رہے ہوں گے۔ ایک جگہ پہ آتا ہے سورہ قاریہ میں، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، روئی کی دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا، جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے جو بھلائی لے کر آئیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، تو اس بھلائی سے، ان نیکیوں سے، جتنی وہ نیکیاں لے کے آئیں گے اس سے کہیں بڑھ کر اللہ اسے اس سے بہترین صلہ دے گا، اور جو برائی لیے ہوا آئے گا ایسے سب لوگ اندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے۔
اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ وہی مضمون ہے یہ کہ یہاں مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر ان سے کہا جائے گا کیا جزا آپ تمہیں مل رہی ہے، وہی جو تم کر کے آئے ہو، جیسی کرنی ویسی بھرنی، اس کے سوا اور کوئی جزا نہیں تم پا سکتے۔ اب تمہیں وہی جزا ملے گی جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو۔ ما کنتم تعملون، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر مکہ کے رب کی بندگی کروں۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها، جس نے اسے حرم بنایا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، وہاں پہ یہ کہا گیا ہے نا چاہیے کہ اس رب کے گھر کی عبادت کرے۔ یہاں فرمایا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں، اس نے اسے حرم بنایا اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کے رہوں، فرما بردار بن کے رہوں، اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور جو گمراہ ہوا اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، سورت کا اختتام پھر اللہ کی تعریف پہ۔ آپ کہہ دیجئے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لو گے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اس کے ساتھ ہی یہ صورت مکمل ہوئی، اور اس کے ساتھ سورۃ القصص شروع ہوتی ہے، جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا 47، 48، 49 تینوں صورتیں جو ہیں شعراء، نمل اور قصص، ان کا نزولی نمبر بھی سیم ہے، اور یہ اس مصحف میں بھی اسی ترتیب سے آئی ہیں جس ترتیب سے یہ صورتیں نازل ہوئی، اور مصحف میں سورۃ القصص کا نمبر 28، اور سورۃ القصص کو سورۃ القصص اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں 3 نامور شخصیات کے قصے بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر فرعون کا قصہ ہے موسیٰ کے ساتھ ہی، اور قارون کا، اور اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ القصص رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں 88 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین، حروف مقطعات سے یہ بھی صورت شروع ہو رہی ہے، 3 حروف ہیں اس کے شروع میں، اور اس کی ابتدا بھی قرآن کریم کے تذکرے سے ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ اچھا، ایک اور بات ڈاکٹر اسرار احمد بتاتے ہیں کہ جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات میں سے حرف طا آتا ہے ان صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، اور سوچنے کی بات ہے کہ طا کو اگر ہم لکھیں تو وہ اس کی شیپ ایسی ہوتی ہے جیسے سانپ کنڈلی مار کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کو اس کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں، اور واقعی آپ دیکھ لیں جس صورت کے شروع میں بھی طا حروف مقطعات میں سے ہوگا اس میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ ضرور ہوگا، اور اس میں تو خیر بہت زیادہ ہے۔ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، طاسین میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک آپ کو سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔
ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ بارہا ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے، یعنی بنی اسرائیل، اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہی کو وارث بنائیں، اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں، اور ان سے فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دیں جس کا انہیں ڈر تھا، یعنی اپنا عذاب۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا۔ اب دیکھیں بیچ کا سارا واقعہ جو ہے وہ یہاں پہ سکپ کر دیا گیا، پچھلی صورتوں میں ہم وہ سب کچھ پڑھ کے آئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے وہ سارے یعنی فرعون جو قتل کرتا تھا لڑکوں کو اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو کہا کہ ان کو ایک باکس میں ڈال کے سمندر میں ڈال دو، اور انہوں نے سمندر میں ڈال دیا۔ اب وہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دریا کے حوالے کیا اپنے بیٹے کو، تو ساتھ ہی اپنی بیٹی کو بھی بھیج دیا کہ ساتھ ساتھ چلتی جاؤ اور دھیان رکھنا اپنے بھائی کا۔ اور فرعون کے دربار تک وہ پہنچ گئی، جب دیکھا کہ وہاں تو باتیں ہو رہی ہیں کہ اس کو دودھ کون پلائے گا، تو اس نے اپنی ماں کا نام تجویز کیا بغیر کچھ بتائے۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے۔ یعنی یہ بات وہاں سے شروع ہو رہی ہے جب پیدا ہوئے موسیٰ علیہ السلام۔ اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ ولا تخافی ولا تحزنی، غم نہ کھا اور پریشان نہ ہو، تیرے پاس اس کو واپس لے آئیں گے۔ آخرکار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے رنج کا باعث بنے۔ واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے۔ فرعون کی بیوی نے اس سے کہا کہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کیا جب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، یہ بات ہر وہ ماں سمجھ سکتی ہے جس کا بچہ کبھی اس سے جدا ہوا، کہ اس کا دل کیسے صبر سے فارغ ہو جاتا ہے، کیسے صبر سے خالی ہو جاتا ہے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ کا دل تو بس فارغ ہی ہو گیا صبر سے۔ وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ اس نے بچے کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا۔ اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھیں۔ یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ نہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں۔ اس طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو، اور وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا مسبب الاسباب ہے کہ موسیٰ کی والدہ کو اللہ نے اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا۔ اب ایسے ہی تھا، وہ کیا کرتی؟ ایک طرف بچے کا قتل ہونا یقینی تھا، اور دوسری طرف اسے اپنے ہاتھ سے دریا کے حوالے کرنا، دونوں صورتیں ماں کے لیے بڑی تکلیف تھی۔ لیکن اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی، ہم نے اشارہ کیا، ہم نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بس اس کو صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دے۔ اب دریا کے حوالے تو کر دیا، لیکن ماں تھی نا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، یہ آیت ایسے لگتا ہے جیسے ہر ماں کے لیے ہے، اور کوئی ماں ہی سمجھ سکتی ہے اس بات کو۔ کبھی کبھی قرآن میں ایسی آیتیں آتی ہیں وہ لگتا ہے جیسے پتہ نہیں مجھے کہا ہے یہ اللہ نے، جیسے ہم نے سورہ نحل میں نہیں آیت پڑھی تھی، اللہ مکھی سے کہہ رہے ہیں لیکن لگتا ہے ہمیں کہہ رہے ہیں، وہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے۔ فَاسْلُكِي إِلَىٰ سُبُلِ رَبِّكَ ذُلَلًا،
اپنے رب کی مقرر کردہ راہوں پہ چلتی چلی جا. ہمیں بھی یہی حکم ہے نا، اپنے رب کی راہوں پہ چلتے رہو. تو یہاں بھی ایسے لگتا ہے کہ ہر ماں جو ہے نا کبھی نہ کبھی اس پہ ایسا وقت آتا ہے کہ جب اس کا بچوں کے حوالے سے دل اڑ جاتا ہے اور فارغ ہو جاتا ہے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اسے ڈھارس نہ بڑھاتے نا، وہ تو راز ہی فاش کر دیتی. دوسری طرف اللہ نے کیسے تدبیر کی کہ موسیٰ کی ایک شکل ہی اللہ نے ایسی بنائی تھی کہ محبت ڈال دی تھی. اس کے چہرے پہ ایسی معصومیت تھی کہ ہر شخص کے دل میں اس کی محبت ڈال دی تھی. وہ بھی اللہ کہتے ہیں وَأَلْقَيْتُ مُحَبَّةً، میں نے ڈالی تھی وہ محبت. تو فرعون کی بیوی نے کہا لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو، شاید کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچا دے، شاید ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. اور انہیں کیا پتا تھا کہ یہ کیا ہونے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ کی والدہ ہی کو دودھ پلانے کے لیے مقرر کر دیا تاکہ وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھے. سبحان اللہ. بس انسان اللہ پہ بھروسہ رکھے، توکل کرے، یقین رکھے، اللہ ایسے سبب بناتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے کلام کی جو نور ہے اس کا وہ ہمارے دلوں میں راسخ کر دے. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.